بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. حکومت کے کیا کہنے جی. حکومت ایک دن کچھ کہتی ہے, دوسرے دن کچھ کہتی ہے, پھر کہتی ہے ہم تو افواہوں پر یقین ہی نہیں رکھتے. نہایت قابل احترام ہمارے وزیر قانون جناب اعظم نذیر طارق صاحب فرماتے ہیں کہ 28ویں ترمیم کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے, لیکن اگر تاریخ گواہ ہے تو جناب اعظم نذیر طارق صاحب نے 26ویں ترمیم کے بعد آنے والی 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی یہی کہا تھا اور آلموسٹ ایک قسم کا پلیج کر دیا تھا کہ نہیں بھائی ابھی تو ہم بڑے مشکل سے وہ جو گریپل کر رہے ہیں 26ویں ترمیم کو, تو 27ویں کہاں سے آنی ہے. پھر 27ویں بھی آ گئی, لیکن پھر کچھ ایسے شوشے اڑائے جاتے ہیں کہ جی ووٹر ایج کے اندر حکومت سوچ رہی ہے, یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ 25 سال تک کر دیا جائے. لیکن سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ سوچ بھی ہے تو یہ حکومت سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کیا ایک کاؤنٹر بیانیہ بنانے میں اس حد تک ناکام ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ آپ کو یہ کرنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف آج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت نہ ملے یا پاکستان تحریک انصاف کہیں بھی نہ آئے. اس کی مثال آزاد جموں کشمیر کے الیکشنز ہیں, جہاں پر تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ دوبارہ ہم سے وہی کچھ کیا جا رہا ہے وہاں کے الیکشن کمیشن کے ذریعے جو کہ پاکستان میں ہوا ہے 2024 کے الیکشنز میں. تو یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں دوست جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, رہنما ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اور سابق سینیٹر بھی ہیں. بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. جناب رؤف ناصر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, ہمارے استاد بھی ہیں, پاکستان کے نامور صحافی ہیں. بہت شکریہ رؤف ناصر صاحب آپ کا. اور کچھ دیر میں بلکہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں علینا شگری صاحبہ, سینئر صحافی ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں. بہت شکریہ علینا صاحبہ آپ کا بھی. ناصر صاحب آپ نے ریسنٹلی بھی رانا ثناء اللہ صاحب, کیونکہ آپ نے کہا وہ منجے ہوئے سیاستدان ہے, وہ یہ کیا وہ واٹر ٹیسٹنگ ہوتی ہے؟ کیونکہ رانا صاحب یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا نہیں کہ رانا صاحب نے ایویں کہہ دیا ہوگا اور بعد میں انہوں نے ریٹریکٹ کر دیا. انہوں نے بھی لفظ استعمال کیا کہ یہ سوچ ضرور ہے, اس پہ بات چیت ضرور ہوئی ہے, ایک رائے ہے, لیکن ہم نے اسے کوئی کنسیڈر نہیں کیا. پہلے انہوں نے سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں کہا, پھر شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں کہا, بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوچ پائی جاتی ہے اور کیا پھر یہ اس بیانیے کو تقویت نہیں دیتی تحریک انصاف کے کہ آج تک یہ حکومت آئی ہے اور خان صاحب کو گئے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں, کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں اس حکومت کے پاس سوائے ان تمام چیزوں کے علاوہ؟ جی مصطفیٰ بھائی نے بڑی کمپریہنسو گفتگو کی ہے, بڑے ویلڈ پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں اور ان میں بڑا وزن ہے. 2-4 چیزیں کچھ اور میں اپنی طرف سے اگر ایڈ کروں. ایک تو مصطفیٰ بھائی بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک نمائندہ اسمبلی ہونی چاہیے, نمائندہ حکومت ہونی چاہیے. میں 2002 سے پارلیمنٹ کور کر رہا ہوں, تقریباً 24 سال ہو گئے. جی آپ بتائیں کہ آپ کس جو درمیان میں پارلیمنٹس آئی ہیں, 10-12 وزیر اعظم آئے گئے ہیں, یہ کس پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں وہ تھی فیئر تھی, وہ الیکٹڈ تھی اور وہ بالکل لوگوں کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر آئی تھی, اور اس میں اتنی اخلاقی لیگل کانسٹیٹیوشنل جرت تھی کہ ان ایشوز پر جن پہ آپ سوال کر رہے ہیں ان کو وہ ڈسکشن کر سکتی, ان پہ کوئی چینجز کر سکتی. سر جو میری رائے ہے, میں نے سب کو دیکھا, جناب مشرف صاحب کی وہ 2002 کی پارلیمنٹ کا ہمیں پتہ ہے کیسے وجود نہیں آئی تھی. وی آل نو دیٹ مشرف صاحب رہتے تھے. 2000 جب بینظیر بھٹو صاحبہ کے اسیسینیشن کے بعد جو کچھ ہوا ہم اس کے وٹنس ہیں. نواز شریف صاحب ہیں, وہ جب آئے تھے ان کا بھی آج ہم نے دیکھا. ہاں پیپلز پارٹی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2010 میں انہوں نے 18ویں ترمیم جو ہے نا وہ کی تھی, اور وہی 18ویں ترمیم جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں ان کے. باقی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان کو فٹ پرنٹس ہر جگہ نظر آتے ہیں. یہ تو مطلب ہے آپ کو یاد ہوگا اس وقت یہ خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں. اگر بینظیر بھٹو صاحبہ اور جناب مشرف کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں 2007-8 کی اسمبلی کے لیے, تو پھر 2012-13 میں اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل کیانی سے چودھری پرویز چودھری یہ نثار علی خان صاحب اور شہباز شریف صاحب جی ہاں بالکل مطلب آپ نے سامنے یہ چیزیں آپ کیسے اپنی حکومتیں لا رہے تھے. 2017-18 میں عمران خان صاحب کو کیسے وہ مل رہے تھے اور کیا خفیہ وہ سب اوپن ہے. پھر جب ابھی ریسنٹلی پی ڈی ایم آئی ہے تو یہ کوئی سیکریٹ ہی نہیں رہا کہ کیسے جنرل باجوہ صاحب نے کمپنی ان کو لے کر آئے تھے. سو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی ایسی پچھلے, میں اپنے 24 سال کی بات کر تو پیچھے میں نہیں جاتا, 24 سال میں مجھے تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جہاں پہ ہم کہیں نہیں جناب یہ اپنی پاور پہ آئے تھے اور فوجیوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے نہیں آئے تھے. نمبر 1. دوسری بات جو کنٹروورشل ہے جس میں صوبوں کی بات کی ابھی مصطفیٰ بھائی نے, وہ بڑی اہم ہے. مجھے یاد پڑتا ہے عمران خان صاحب ایک دفعہ کسی دوست نے, ابھی یہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے, کسی دوست کے گھر پر بیٹھے تھے تو نصرت جوید صاحب بھی تھے, 4-5 اور لوگ بھی تھے, انہوں نے جرنلسٹوں کو بلایا ہوا تھا. تو میں نے ان سے یہ بات کی کہ یہ نئے صوبوں کی بات جو ہے تو خان صاحب پتہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے اگین کے پی میں ان کی حکومت تھی
उन्होंने कहा नहीं भाई, अगर मैंने हजारे के सूबे की बात की तो मेरा पश्तून वोटर नाराज हो जाएगा। ये अल्फाज हैं, विटनेस टू दैट, मैं लिखा भी है, बोला भी है। सही है। अच्छा, ऐसे अगर बलोचिस्तान में आप बात करते हैं तो वहां पे साहब बलोच कहते हैं कि हमारा सूबा है, आप यहाँ पश्तूनों को अलहदा क्यों देना चाहते हैं। आप पंजाब में बात करें तो हमारे पंजाबी बहन नाराज हो जाते हैं। जनूबी पंजाब से वो, उनको जारी बात होगा नहीं, वो अलहदा ना। अच्छा, उनको चिड़ है। अच्छा, वो हमारे भाई ये नहीं देखते कि उस वक्त भावलपुर जो है 1 यूनिट से पहले सेपरेट स्टेट, एग्जैक्टली, प्रिंसली स्टेट। आप मान लेते हैं जनाब के आप साउथ में सराइकिस सूबा ना दे, मुल्तान सूबा ना दे, जनूबी पंजाब ना दे, कम से कम रियासत भावलपुर को तो अब रिस्टोर कर दो, उसका तो राइट बनता था, उसका तो कोई लड़ाई नहीं थी ना, उसको भी नहीं करते आप। अच्छा, सिंध में चले जाएं तो वो कहते ओवर डेड बॉडी। तो भाई साहब, जब ये सारी चीजें डेड बॉडी के ऊपर आ जाती हैं कि आप इसको तकसीम, लोगों ने समझ लिया है कि अगर सूबे आगे पीछे हो गए, छोटे यूनिट बन गए तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगा, आसमान गिर पड़ेगा। दूसरी बात जो अभी मुस्तफा भाई ने की है, जो सबसे बड़े जालिम है और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा अनडेमोक्रेटिक है, यही पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं। आप अगर उस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का, जिस प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बात भी मुस्तफा ने की है, एनएफसी पे तो आप जान देने को तैयार है, बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं, जरदारी साहब भी कहते हैं, और पंजाब भी कहते हैं ओवर आवर डेड बॉडी, 1 रुपया नहीं देंगे भाई, ना दें। जो यहाँ से शेयर आप लेके जाते हैं पूरे सूबे का, 36 जिला है, 46 है, 25-24 है, आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत आपने हर जिले को उसकी गुर्बत की बुनियाद पर, पॉवर्टी की बुनियाद, उसकी बैकवर्डनेस की बुनियाद पर, रेवेन्यू की बुनियाद पर शेयर देने। आज तक कभी आपने सुना है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के इजलास हुए, या आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को आपने कोई वहां पे कायम किया हो या उनको फंड दिया हो? सारा फंड सर आप एमएनएज और एमपीज के जरिए देते हैं। आपको याद है मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था पिछले साल के 575 बिलियन रुपीज जो तरक्याती फंड रखा गया एमएनएज एमपीज वगैरह के लिए, 575 बिलियन रुपीज एमएनएज एमपीज के जरिए। और उसमें शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा था कि 30% जो है ये कमीशन होता है। तो मतलब ये कि 160-65 बिलियन रुपीज जो एमएनएज की जेब में जा रहे हैं। बस मान लिया सब नहीं लेते होंगे, अच्छे लोग भी हो, लेकिन आपने करप्शन का, ओब्लिगेशन का रास्ता निकाला हुआ है कि आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स नहीं बनने देनी, आपने लोकल लेवल पे आपने लोगों को एम्पावर नहीं करना, सूबे आप नहीं बनने देते, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स आप नहीं बनने देते, तरक्याती फंड नीचे नहीं जाने देते, एमएनए एमपीज के लिए पैसा खर्च करते हैं, ठेकेदार फ्रेंडली हुकूमतें बना के 160 बिलियन रुपीज एक साल में आप बांट लेते हैं। मतलब आउट ऑफ आपके 575 बिलियन रुपीज तरक्याती जो आप देते हैं एमएनए एमपीज या तमाम को मिलता है। सो आपने इसको रिग्ड करके रख दिया पूरे सिस्टम को। आप सूबों की बात करें तो बाहर से चाकू छुरा निकल आती हैं, जरूरत कैसे हुई है, बात कैसे हुई है। अच्छा, पीएफसी का पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं होगा पीएफसी क्या है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से तबाह करके रख दिया सर लोकल लेवल पे। मतलब उसके बाद जब आप ये कहें हम कि पार्लियामेंट में इश्यूज को डिस्कस नहीं करें, पार्लियामेंट कभी नहीं करेगी। ये एमएनएस को कोई भी आ जाए, आप इलेक्टेड लेकर आए, असली नस्ली जमहूरी पसंद लेके आए, ये फिर भी नहीं करेंगे। रीजन इज द मनी एंड द पावर एंड द क्लाउड एंड द कंट्रोल एट द लोकल लेवल। एमएनएस जो है आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपके बनते हैं सर, तो एमएनए तो फारिग हो गया। आपको याद है सलीम जान मजारी साहब एमएनए थे जनाब मुशर्रफ के दौर में, यहाँ पे 2002 में जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से बनी, वो चेयरमैन ला के वापस चले गए थे, वो मेयर ला के वापस चले गए, इस्तीफा दे तो एमएनए क्या रखा है, मैं जो मेयर लगूंगा। सलीम जान मजारी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। सो एमएनए को लगता है कि इसके अगर सबसे बड़े जो दुश्मन है आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के, पीएफसी वगैरह सब के, आपका एमएनए है, आपका एमपी है। एब्सोल्युटली, शायद वो ही नहीं चाहते कि वो रुकावट है, नीचे कुछ पावर डिवॉल्व हो। उनका क्लाउड है, कंट्रोल है, पैसा है, इसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है तरक्याती फंड के नाम पे। 30 कमीशन के बाद शायद खकान अब्बासी साहब ने की थी, मैं और आपने नहीं की थी। एब्सोल्युटली, कोई पार्लियामेंट लेकर आए सर, कोई पार्लियामेंट नहीं करेगी ये बातें। ये बट मुझे अंदाजा है खोगर साहब आपने जाना है, बट मैं जरा अलीना साहबा का व्यू लेके आई वुड वांट यू टू कंक्लूड ऑन अ सब्जेक्ट। बट एक चीज़ जो मैं अलीना साहबा, ये क्या इस चीज़ को एंडोर्स करता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में बयानिया कोई नहीं है? हमें ये भी पता है कि तहरीक इंसाफ के पास भी शायद इस वक्त कोई नहीं है, बट हुकूमत जो कि ताकत में भी है, सब कुछ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसलिए तहरीक इंसाफ कहती है कि आप एजेके में इलेक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें ना कोई रजिस्टर कर रहा है, ना कोई हमें इलेक्शन लड़ने की आज़ादी है, उनके अपने मसाइल हैं। ये कितना अरसा तक इतनी अगर एक डेमोक्रेटिक किस्म की सप्रेशन है या सप्रेशन इन डेमोक्रेसी है, चल सकती है आपके नज़दीक? जी मुनीब साहब, मेरे ख्याल से अभी वो गिलगित बल्तिस्तान का भी आपने इब्तिदाइये में जिक्र किया था, वहाँ से भी उनके साथ वही कुछ हुआ है जो कि उन्होंने नेशनल लेवल पे भी फेस किया है। उनका सिंबल जो है वो ले लिया गया, अगरचे उन्होंने बड़ा डिस्क्रीटली वो पार्टी, लोकल पार्टी जो है वो फॉर्म करके अपने सारे कागजात जो है वो जमा कराए थे, टिकटें जो है वो बांटी थी। बट एनीवे उनके साथ जीबी के लेवल पे भी वही सब कुछ हुआ है। बट नज़र आता है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हिकमत अमली ऑपोजिशन के पास भी नहीं नज़र आती है। आज भी चकजई साहब के साथ
پاکستان تحریک انصاف کی لیگل اور پولیٹیکل جو قیادت ہے وہ مل کر حکمت عملی پر جو ہے وہ غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ اب کیا, آلدو آپ کو پتہ ہے کہ تمام لیگل آپشنز بھی ایگزاسٹ کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف بھی, سیاسی حکمت عملی ان کی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن باوجود اس کے پی ٹی آئی کو ٹارگیٹ یہی ہم نے مائنڈ دیکھا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی اس گفتگو کے ذریعے بھی, جو ابھی کوکر صاحب بھی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے, نون لیگ کا ایک مائنڈ جو ہے وہ ضرور اب سامنے آ گیا ہے کہ اس طرح کے 18 سال سے وہ ایج ووٹر کی بڑھا کے 25 سال بھی کر دی جا سکتی ہے. آلدو آپ, میں دنیا بھر کے تمام ممالک میں دیکھ رہی تھی 16-17 سال بھی ایج ہے, میکسیمم کی 18 سال جو ہے وہ ووٹر ایج بتائی جاتی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو لاجک دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ایم پی اے ایم این اے کا الیکشن لڑنے کے لیے جو اگر تو ایج 25 سال ہو سکتی ہے تو پھر ووٹر ایلیجبلٹی کے لیے کیوں, جب آپ الیکشن لڑ رہے ہوتے تو آپ نے قانون سازی کرنی ہے, مطلب دیٹ از سیپریٹ فرام دا ووٹر انٹائرلی. تو آپ یہ نیچرلی نظر آتا ہے کہ, اور میرے خیال سے منیب سب سے زیادہ انٹرسٹنگ تو سٹیٹس بھی نظر آتے ہیں. 2024 کے جب الیکشنز ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو گیلپ کا ایگزٹ سروے پول آیا تھا اس میں 22% جو ووٹنگ کا جو ریشیو ایک جو بتایا جاتا تھا 18 سے 25 سال کی عمر میں, 24 سال کی عمر میں جو ووٹرز کی تعداد کا 22% جو ہے اس نے نون لیگ کو ووٹ دیا تھا اور 38% کے قریب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دیا گیا تھا. سو سٹیٹس میرے خیال سے بہت ہی دلچسپ ہے اس وقت بھی, اینڈ اگین ایک واضح ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت بھی 18 سے 25 سال والے جو ووٹرز ہیں, نوجوان ووٹرز, وہ کیا سوچ رہے ہیں, اور اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کھوکر صاحب ہیز رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, آپ اس سے ڈس انفرینچائز کریں گے ان تمام لوگوں کو کہ جن کا رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی ان کے پاس یہ رائٹ حاصل تھا ان کو کہ 18 سال کی ان کی ایج ہوگی, وہ ووٹ جو ہے وہ اپنا ایک سے رکھ سکتے ہیں اس پورے نظام میں. اور آپ اسی کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے اگر آپ تو اس جانب اگر بڑھتے ہیں, اول تو میرے خیال سے ایک سیریس سارٹ آف ڈیلیبریشنز یا کنسیڈریشن اس کو ایونچولی ہمیں نظر آئے گا ضرور دی جائے گی. بٹ بلاول صاحب کی چونکہ ایک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو ایکویژن ہے اس پر بھی بہت بحث ہو رہی ہے کہ کیا آیا پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی, آج میں مطلب کنڈی صاحب کو بھی سن رہی تھی پریس کانفرنس میں, وہ یہاں تک بھی پروپوز کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں اگر اس کو پنجاب جو ہے پروکیور کرنے گندم نہیں دے گا تو وہ سندھ کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں. سو بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ الائنڈ اس نقطے پہ نظر آ رہے ہیں, لیکن بلاول صاحب کی آپ کو یاد ہوگی وہ بات دسمبر میں گزشتہ سال بلاول صاحب نے کہا تھا ایک پارلیمنٹ سے 2 ترامیم کافی ہوتی ہیں, مزید کی گنجائش نہیں ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آئین ایسی دستاویز نہیں جو بار بار جو تبدیل کیے جائے. سو لیٹس سی, بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این از دا موور ہیئر اینڈ پیپلز پارٹی از دا شیکر, بٹ کب تک ایسی رہے گی ایک ایسے وقت میں کہ جہاں ایران جنگ کے آپ کو پتہ ہے فائنینشیل جو اکنامک کانسیکوینسز ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں, ایک سخت ترین بجٹ جو ہے وہ حکومت ایک 5واں بجٹ شہباز شریف صاحب پیش کرنے جا رہے ہیں, اور ایک سخت ترین معاشی حالات جن کا عوام کو سامنے ہے. ایسے میں یہ 28ویں ترمیم کی ڈیبیٹ جو ہے وہ میرے خیال سے تنازع سے بھرپور ضرور نظر آئے گی. کوکر صاحب مجھے یہ بتائیں سر, سب سے پہلے یہ تحریک آپ نے کب چلانی ہے؟ وہ ہمارے پی ٹی آئی کے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ نہیں وہ اچکزئی صاحب نے چلانی ہے, تو اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے کہا جی کہ وہ ان سے رابطہ کریں. تو کچھ تحریک چلنی بھی ہے یا پارلیمنٹ کے اندر صرف تقریریں ہونی ہیں؟ منیب بھائی بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات وضاحت سے آپ کے سامنے اور دیگر شرکاء اور جو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کا, ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ ہم اس چیز کے اوپر بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے اس وقت تک تحریک کی کال نہیں دینی جس کے نتیجے میں ہمیں اندیشہ ہو کہ معصوم لوگوں کی, پولیٹیکل ورکرز کی جانیں ضائع ہونی ہے. ہم قطعاً اس بوجھ کو اپنے کندھوں پر نہیں اٹھانا چاہتے کہ جہاں پر پولیٹیکل ورکرز کی زندگیوں کو ہم ایٹ رسک ڈالیں, کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے, جو اس کے پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جس طرح کے طریقے کے فیشسٹ رویے ابھر کر سامنے آئے ہیں, پولیٹیکل ورکرز کی جانوں کی حفاظت ہماری بھی ذمہ داری ہے. دیکھیں تحریک لبیک کا پروٹیسٹ ہوا, کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ اسی طرح 26 نومبر کو پروٹیسٹ ہوا تحریک انصاف کا, اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آزاد کشمیر میں ایک پروٹیسٹ تھا, وہاں پر کیا ہوا؟ تو ہم بالکل بھی کسی پولیٹیکل ورکر کی جان کو, اس کی سیفٹی کو رسک میں نہیں ڈالیں گے جب تک ہم اس حوالے سے مطمئن نہ ہو کہ اگر ہمارے پاس پولیٹیکل گولز حاصل کرنے کے لیے اگر مذاکرات کا راستہ موجود ہے, اگر ہم بڑی کانورسیشن کے اندر, جس میں ایک اوپننگ ہے مسلم لیگ نون کے اندر بھی, پیپلز پارٹی کے اندر بھی,
کہ ایک نئے میثاق کی گفتگو کی جائے, دوبارہ الیکشنز کی کریڈیبلٹی کس طرح ریسٹور کرنی ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے, پارلیمنٹ کی سوورینٹی, اس کی اسپیس, اس کی سینکٹٹی کو کیسے ریسٹور کرنا ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے. تو ان بڑے ایجنڈاز کے اوپر ہم مذاکرات کے ذریعے ایک دیر پا سولوشن تلاش کرنا چاہیں گے. یہ جو ڈیل کی سیاست ہے کہ ہم اگر آج کوئی یا تحریک انصاف بھی فار دیٹ میٹر اگر یہ ڈیل کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر نتیجتاً ہم تو اسی دائروں کے سفر میں گم رہیں گے جس دائروں کے سفر نے آج تک ان پچھلے 76 سالوں میں پاکستان کی سیاست کو جکڑ کر رکھا ہے. کہ آج میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر موجودہ حکومت کو گرا دوں اور جب وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو میرا حریف اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے مل کر مجھے گرا دے. ہمیں اس دائروں کے سفر کو ختم کرنا پڑے گا. مصطفیٰ بھائی, کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں جب تحریک انصاف آج بھی وہ یہ کہ ہم سے بات چیت کریں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور شاید وہ دیر بھی نہیں لگائیں گے اگر ایسا کوئی موقع ہوتا ہے, تو کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ اگر بات کرنی ہو, گو کہ اسٹیبلشمنٹ تو کہہ چکی ہے کہ آپ کوئی بات نہیں ہوگی تحریک انصاف سے اور سیاستدان کریں بات, لیکن ان کی کیننس ابھی بھی ہے, وہ کہتے ہیں حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے, ہم بات وہاں کریں گے جہاں اختیار ہو. تو کیا آپ اس مطالبے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ویری فرینکلی منیب بھائی, اگر وہی جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر ڈیل کی سیاست میں ہم پاکستان کے سیاستدانوں کے پاس یہ آپشن ہمیشہ اویلیبل رہتی ہے, لیکن اگر یہ بات کی جاتی ہے تو آئی تھنک پچھلے چند سالوں میں تحریک انصاف کے پولیٹیکل ورکرز نے, ان کے ایم این ایز نے, ایم پی ایز نے, سینیٹرز نے, عمران خان صاحب نے خود, ان کے خاندان نے جو سفر کیا ہے ان کی اس ساری سفرنگ کی کو ریڈیوس کرنے والی بات ہوگی. اگر تو یہ کسی پرپز کے لیے تھی, اگر اس ملک میں ڈیموکریسی, لوگوں کے رائٹس, پولیٹیکل پارٹیز کے رائٹس, فری اینڈ فیئر الیکشنز, لوگوں کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا, اگر یہ اس کے لیے سفرنگ تھی تو یہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. ورنہ آج ووٹ کو عزت دو کی تحریک کو کون یاد رکھتا ہے, سوائے اس کے کہ ہم ووٹ کو عزت دو کو استعمال کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے دوستوں کو تھوڑا شرمندہ کرنے کے لیے. ادروائز تو اس نعرے کی, اس گفتگو کی کوئی ریلیونس نہیں رہے گی, کیونکہ ان کا بعد کا اپنا جو عمل تھا اس عمل نے اس کی مکمل نفی کر دی. تو آئی تھنک, اور پھر ہمیں یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے منیب بھائی کہ ہماری یہ جو آپس کی اشرافیہ کی, پولیٹیکل پارٹیز کی, پولیٹیکل لیڈرز کی اسپیشلی, یہ جو اقتدار کی لڑائی ہے, اس اقتدار کی لڑائی اور پولیٹیکل کرائسس کی اصل قیمت پاکستان کے لوگ ادا کر رہے ہیں. آج میں یہ ایڈیٹوریل ڈان کا پڑھ کے یقین کیجئے کہ بڑا پریشان ہو گیا کہ آئی ایم ایف نے جو نیا ٹارگٹ دیا ہے 17,000 ارب روپے, پچھلے سال سے 13% زیادہ, کہ 17,000 ارب روپے اس دفعہ پاکستان کے اوپر یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ اس نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. پہلے ہی لوگوں کی حالت نہیں رہ گئی. آپ کا کسان, آپ کا بزنس مین طبقہ, آپ کے سیلریڈ کلاس, مزدور, ڈیلی ویج ارنرز, کچومر نکل چکا ہے لوگوں کا. آپ کی ایک چھوٹی سی ٹیکس بیس ہے, آپ نے کتنا بوجھ لوگوں کے اوپر ڈالنا ہے. اکانومسٹ کے مطابق آپ اس وقت نیگیٹو لوپ میں آپ کی اکانومی چلی گئی ہے. اس ٹیکسیشن کے ساتھ کوئی اکنامک ریکوری نہیں ہو سکتی. تو ہم ساری کی ساری اس پولیٹیکل کرائسس کی جو کاسٹ ہے, مجھے بتائیے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس ملک میں آ کر کون کرے گا؟ ہماری ابھی پچھلے دنوں بڑی ہوپس تھیں کہ مائنز اینڈ منرلز کے اندر ہم بڑی اچیومنٹ حاصل کر لیں گے, اور کچھ حد تک ہوئی بھی تھی, لیکن بیرک گولڈ نے آج سے 1 مہینہ پہلے ان امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا اور انہوں نے ریکودک کی مائننگ اس کو ڈیلے کر دیا ہے انڈیفینیٹلی بیکاز آف دا سیکورٹی کرائسس ان دا ریجن اینڈ ود ان پاکستان. تو آپ کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور پھر اگر آپ انٹرنیشنل کانورسیشن کو بھی اگر مد نظر رکھیں تو اس وقت صرف وہی ملک بچ پائیں گے جس طریقے کی دنیا میں ہم چلے گئے ہیں, جہاں پہ مائٹ از رائٹ ہو چکا ہے, کوئی رولز, اقوام متحدہ, انسانی حقوق, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. اس دنیا میں صرف وہی ملک کامیاب ہو سکیں گے جن کے اندر انٹرنل فالٹ لائنز نہیں ہوں گے. اگر ایکسپلوئٹیبل فالٹ لائنز ہوں گی تو پھر لوگ آ جائیں گے آپ کے ملک کے اندر ان فالٹ لائنز کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں اپنی ایک ملک کے اندر ہیلنگ پروسیس شروع کرنے کی ضرورت ہے, سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لے کے آنے کی ضرورت ہے, ایک پولیٹیکل ریپروچمنٹ کی ضرورت ہے, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس سفر پہ ہمیں جانا چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے سڑکوں پر آ کر
हालात को बिगाड़ना, ये तो कोई भी तहरीक और कोई भी बड़ी सियासी जमात किसी भी वक्त कर सकती है। ठीक But that should always and always be the last option, and we are not willing to go there at this take that decision at this point in time. राइट, बहुत शुक्रिया मुस्तफा नवाज खोखर साहब। मोहतरमा अलीना शिगरी साहब हमारे साथ मौजूद थी, जनाब रऊफ राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।